بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بحری جہاز کا واقعہ پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک بحری جہاز تاجروں اور سامان سے لدا سمندر میں محو سفر تھا۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد جہاز ہچکولے کھانے لگا۔ تاجروں نے ملاح سے پوچھا کہ جہاز کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ جہاز کے اوپر سامان بہت زیادہ لاد دیا گیا ہے، لہٰذا کچھ سامان دریا کے سپرد کرنا پڑے گا، یعنی پھینکنا پڑے گا۔ تاجروں نے آپس میں مشورہ کیا تو وہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ اس نئے تاجر کو، جس کا سامان سب سے زیادہ ہے، اس کے سامان کو سمندر میں پھینک دینا چاہیے۔ تاجر نے احتجاج کیا کہ صرف میرا سامان ہی کیوں، سب لوگوں کا تھوڑا تھوڑا سامان پھینک دینا چاہیے، لیکن انہوں نے نئے تاجر کی ایک نہ سنی اور انہوں نے اس کا سارا سامان پھینک دیا۔ تاجر نے احتجاج کیا تو تمام تاجروں نے اسے اٹھا کر اسے بھی سمندر میں پھینک دیا۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا، خدا کا کرنا ہوا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ سمندر کے بیچ ایک جزیرے کے کنارے پڑا ہوا ہے۔ اس نے اپنی جان بچانے پر خدا کا شکر ادا کیا اور لکڑیاں اکٹھی کر کے اپنے لیے ایک جھونپڑی بنا لی۔ پاس ہی کچھ خرگوش پھر رہے تھے، ان کا شکار کر کے اپنے لیے کھانے کا بھی بندوبست کرنے لگا۔ یوں کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن وہ اپنے لیے کھانا پکا رہا تھا کہ اچانک اس کی جھونپڑی میں آگ لگ گئی۔ اس نے اپنے رب سے شکوہ کیا کہ یا اللہ، پہلے میرا سامان غرق ہو گیا، پھر میں بڑی مشکل سے بچ کے اس جزیرے میں قید ہو گیا ہوں، اب جبکہ ایک جھونپڑی میرا کل اثاثہ تھی اس میں بھی آگ لگ گئی۔ اس گلے شکوے میں اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ صبح اٹھا تو اس کے سر پہ ملاح کھڑے تھے اور جزیرے کے کنارے کشتی کھڑی تھی۔ ان ملاحوں سے اس نے پوچھا کہ تم یہاں کیسے؟ انہوں نے کہا کہ دراصل جب یہاں پہ آگ لگی تو ہم اس دھوئیں کو دیکھتے یہاں پہ آ گئے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اس جزیرے میں کوئی نہیں۔ تمہاری آگ اور دھوئیں سے ہمیں اندازہ ہوا کہ کوئی شخص مصیبت میں ہے، لہٰذا ہم تمہیں بچانے آئے ہیں۔ وہ شخص حیران ہوا۔ پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے؟ اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ مجھے اس طرح جہاز والوں نے سمندر میں پھینک دیا اپنے سامان سمیت۔ چنانچہ انہوں نے یہ خبر سنا کر اس کو اور حیران کر دیا کہ جس جہاز سے تم پھینکے گئے تھے وہ جہاز آگے جا کر سامان اور مسافروں سمیت تباہ ہو گیا۔ چنانچہ اس شخص نے خدا کا شکر ادا کیا۔ تو میرے بھائیوں، کبھی کبھار انسان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو بظاہر اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ بہت ہی رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جس میں اس کی بہتری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کے ساتھ بہت ہی سختی والا معاملہ پیش آ جاتا ہے، وہ بظاہر نا امید ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمتوں سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک انسان کے ساتھ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس سے زیادہ اس کی تکلیفوں پر خفا ہوتا ہے، لہٰذا اپنے رب کی رحمتوں سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔